27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. آئینی ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے عہدے کا حلف لیا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ وفاقی اور صوبائی وزراء کی بھی شرکت. سربراہ آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق سے حلف لیا. جسٹس کے لیے آغا آج وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھائیں گے. وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 6 ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی. آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ فلور پر ہوگی. جسٹس مسرت ہلالی کا خرابی صحت کی وجہ سے آئینی عدالت کی جج بننے سے انکار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار کے نام شامل. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شمس محمود، جسٹس فیصل زمان، جسٹس شاہد کریم کا نام شامل. جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران شیخ کے نام بھی شامل. جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید، جسٹس طارق سلیم کا نام شامل. لاہور ہائی کورٹ سے زیادہ تر ججز کو بلوچستان کے بینچ، سندھ ہائی کورٹ کے لاڑکانہ بینچ، سکھر اور میرپور خاص کے بینچ میں ٹرانسفر کرنے کی تجاویز کمیشن میں نام زیر غور آئیں گی. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس کے ججز کو ٹرانسفر کرنے سے متعلقہ جج سے مشاورت ضروری نہیں رہی. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا. مظہر بھٹی کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات کر دیا گیا. جسٹس امین الدین خان نے تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ ججز کا سٹاف بھی آئینی عدالت ججز کی معاونت جاری رکھے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس. 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی قرار دے دیا. ترمیم عدلیہ اور جمہوری صدنوں پر وار قرار. اعلامیہ میں کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا. اجلاس کا آئین کو اصل حالات میں بحال کرنے کا مطالبہ. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کو مزاحمت قرار دے دیا گیا. ترمیم منظوری کے خلاف پیر کے روز ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک ہوگا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ترامیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی. ارکان پنجاب اسمبلی پیر کے روز پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے. لاہور میں وکلا احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے گی. اگلے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اجلاس میں خیبر پختونخوا امر جرگے کے اعلامیے کی مکمل حمایت کا اعلان. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. آئین سے انحراف کسی صورت قابل قبول نہیں. عدلیہ اور پارلیمنٹ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں. اداروں کے ٹکراؤ سے ملک عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سیاسی انتشار سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے. دونوں مستعفی ججز نے جو بیان دیے اس میں کوئی دلیل نہیں. بیان سیاسی اور ذاتی ایجنڈے پر مبنی ہیں. ججز کی ٹرانسفر کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہوگا. ٹرانسفر میں ایگزیکٹو، وزیر اعظم، صدر یا کابینہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. پچھلے 10 برسوں میں سپریم کورٹ کے فیصلوں نے حکومتیں چلنے نہیں دیں. عدلیہ نے 62(1)(f) بحال کر کے پارلیمنٹ کے فیصلے قلمدم کیے. ججز کے سو موٹو سے بارہا حکومتی امور متاثر ہوئے. سپریم کورٹ کو عام شہریوں کو انصاف دینے پر فوکس کرنا چاہیے. فتنہ الخوارج افغانستان میں موجود ہیں اور انہیں ہندوستان کی حمایت حاصل ہے. دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں. دہشت گردی کا خاتمہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز کے استعفے منظور کیے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے خلاف گزشتہ روز استعفے دیے تھے. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں 4 دن لگے. اپوزیشن نے 1 گھنٹے میں 52 بل پاس کیے. اس وقت انہیں شرم نہیں آئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے. دوم پر پیر آیا تو 2 ججز کے دہائیوں سے سوئے ضمیر جاگ گئے. جب کینگروز کوڈ بنائی جا رہی تھیں اس وقت یہ غیرت نہ جاگی. اپوزیشن کا ضمیر اس لیے جاگا کہ ان کی سپریم کورٹ میں اجارہ داری ختم ہو رہی ہے. یہ آئین کے نہیں ایک شخص کے وفادار ہیں. اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. انہیں فیصلہ کرنا ہوگا یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردی کے ساتھ ہیں. یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں.
یہ پارلیمان سپریم ہے، اس کی بے توقیری برداشت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن نے خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپنی فرضی اسمبلی لگائی، چند ارکان زمین پر بیٹھ گئے۔ اقبال آفریدی نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پاکستانی بلے بازوں کا شاندار کھیل، سری لنکا کو دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے شکست، پاکستان نے سیریز بھی جیت لی۔ بابر اعظم کی شاندار سنچری، ناقابل شکست 102 رنز بنائے، رضوان بھی 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان نے 289 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹس پر حاصل کیا۔ فخر زمان نے 78 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، اوپنرز نے 71 رنز کا آغاز دیا، سائم ایوب نے 33 رنز بنائے۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹس پر 288 رنز بنائے، ابرار احمد اور حارث رؤوف کی 3 وکٹ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے لینجرڈ اوپنر سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ سری لنکا کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے گئے میچ میں بابر اعظم نے ایک روزہ کرکٹ میں اپنی 20ویں سنچری سکور کی اور سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ بابر اعظم نے 807 دن بعد سنچری سکور کی۔ بابر اعظم نے 10 سال کے دوران 138 میچز کی 135 اننگز کھیلی اور 20 سنچریاں اور 37 نصف سنچریاں سکور کی۔ سعید انور نے 14 سالہ ون ڈے کیریئر کے دوران 243 میچز کی 244 اننگز کھیلی اور 20 سنچریاں اور 43 نصف سنچریاں بنائیں۔ پیپلز پارٹی نے فیصل ممتاز راٹھور کو نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ اعلان صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے کیا۔ اے بی این نے سب سے پہلے اور سب سے بہتر کی روایت برقرار رکھتے ہوئے فیصل ممتاز راٹھور کی وزیر اعظم نامزدگی کی خبر ناظرین تک پہنچائی۔ فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے دوسری مرتبہ ممبر اسمبلی بنے۔ آزاد کشمیر کے پسماندہ علاقے حویلی سے تعلق رکھنے والے فیصل ممتاز راٹھور دوسرے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، نامزدگی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ورکر کی حکومت ہے، ایسا تاثر چھوڑ کر جائیں گے کہ آمدہ حکومت بھی ہماری ہی بنے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، 17 ارکان کے دستخط موجود، رائے شماری 17 نومبر کو ہوگی۔ اسپیکر نے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر سپہر 3 بجے تک کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، تمام فیصلے سینئرز کی مشاورت سے کیے گئے، ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ فیصل راٹھور کو تجربہ ہے، وہ بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں بہتری لائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے ثقافت اور قومی ورثہ اورنگ زیب کچھ بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم سے معاون خصوصی مبارک زیب ایم ایل اے ظہور قریشی کی بھی ملاقات، متعلقہ حلقوں کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، عبدالرحمان کانجو معاون خصوصی طلعت برقی کی بھی ملاقات کے موقع پر موجود تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کا حکم دے دیا۔ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سیاسی ریلیز میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بدیانتی ہے۔ آرٹیکل 3, 4 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ خیر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کا صوبائی حکومت اور حکام کو سرکاری وسائل کے غلط استعمال سے سختی سے روکنے کا حکم۔ خیر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ صوبائی اسمبلی کی تمام قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ ہم خیبر پختونخوا کو سود کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں اور اسلامی سرمایہ کاری متعارف کرائیں گے۔ مزید کہا، 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کو اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹیلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا IT سیکٹر اور کرٹیکل منرلز میں تعاون بڑھانے پر زور۔ پاکستانی منڈی میں امریکی کمپنیز کی بڑھتی دلچسپی کا خیر مقدم۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام کو سراہا۔ ملاقات میں غزہ میں امن کوششوں، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ़। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी का मामला मौखर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए वीआईपी गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामिया जायजा मुकम्मल करने के बाद नई तरामीम मंजूर कर ली गई। अपडेट अदालती रूल से सर्विस डिलीवरी में बेहतर आएगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 24 थी। 2 जजेस के इस्तीफे के बाद तादाद 22 हो गई। 3 जजेस की आईनी अदालत मुंतकिल होने के बाद जजेस की तादाद 19 रह गई। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खैंचा तानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद किया गया। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट्स में इख्तियारात का नया तनाज़ा। आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंचेस केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 199 की रेट पिटीशंस कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार। आर्टिकल 202A में कहा गया है कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केस सुनेगा। तरमीम पास होने के बाद दायर होने वाली रेट पिटीशन कौन सुनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सुओ मोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान। कहा कि तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है, यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गईं। उन्होंने 5 दिन ब्राज़ील में क़याम किया। COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से 7 अहम मुलाकातें भी की। मरीम नवाज़ एक दिन लंदन में क़याम के बाद वापस पाकिस्तान रवाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपियन यूनियन और नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला के सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। कहा, डच फर्म सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में आगे आएँ। सिंध हुकूमत डच सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। नीदरलैंड्स के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार।